کہ بہت دن رات اس وقت پاکستان میں جاگ رہے ہیں لوگ تمام تر، اور امپورٹنٹ کالز بھی آ رہی ہیں، اور پاکستان اس وقت چومکھی لڑائی لڑ رہا ہے۔ پاکستان کو ایک نئی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہماری ٹورڈز افغان پالیسی کیا ہوگی اور امریکنز کو ہم کیسے مطمئن کر پائیں گے؟ صابر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی نئی جنگ کا حصہ نہیں بننے جا رہے۔ ہم پارٹنرز ان پیس تو ہو سکتے ہیں، ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ پاکستان نے بہت بڑی قیمت ادا کر دی۔ آج ہم پہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان کو 2001 سے لے کر آج تک 80,000 جو کیجولٹی پاکستان کی ہوئی ہے وہ دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ جو 150 ارب ڈالر سے زیادہ ہماری معیشت کا نقصان ہوتا ہے وہ ان کو دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ میں حیران ہوں، کل سے میں ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ افغانستان کے لوگ اور کچھ ہندوستان کی ماں پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، سینکشن پاکستان۔ میرا سوال ہے، میں ان افغان بھائیوں سے پوچھتا ہوں، آپ پاکستان کو سینکشن کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے 40 سال 40 لاکھ کے قریب افغان شہریوں کو ہم نے اپنے گھر میں جگہ دی، ہم نے ان کا احترام کیا، ہم نے ان کی خدمت کی، ہم نے تعلیم دی، ہم نے کاروبار کے ان کو روزگار کے مواقع مہیا کیے۔ ہماری یہ غلطی ہے۔ کووڈ کے زمانے میں دنیا نے اپنے بارڈر سیل کر دیے، ہم نے 5 کراسنگ پوائنٹ آپ کے لیے کھولے تاکہ آپ کی تجارت جاری رہے۔ آپ اس لیے ہمیں سینکشن کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے دوحہ میں آپ کو بٹھایا نیگوشیٹنگ ٹیبل پر، اور آپ کا پیس ایکارڈ جو ہے وہ ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس لیے آپ ہمیں سینکشن کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے تقریباً 1 ارب ڈالر کمٹ کیا آپ کے وہاں ہسپتالوں کے لیے، اسکولوں کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے، اس لیے پاکستان کو آپ سینکشن کرنا چاہتے ہیں؟ خدا را یہ کیا ہے؟ پاکستان دیکھیے صابر بھائی، میں آپ کے پروگرام سے واضح کہنا چاہتا ہوں، پاکستانی قوم سے آپ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مت گھبرائیے، آپ کو اپنے پہ اعتماد ہونا چاہیے، اور ہماری نیت صاف ہے۔ ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری نیت ہے کہ افغانستان میں امن ہو، افغانستان میں استحکام ہو، ہم افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ ہم نے ہر اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے ایک میکینزم بنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی گلہ ہے تو آئیے اس میکینزم کے ذریعے کرتے ہیں، اور آپ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ایک طرف تعاون مانگتے ہیں، دوسری طرف الزام لگاتے ہیں۔ میک اپ یور مائنڈز، شاہ صاحب آپ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ سر یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، انڈیا ہمیں کل بھی ایک بریفنگ میں ہوا تھا کہ زیادہ سے زیادہ دھمکیاں بھی ایک طرف ریکویسٹ کی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے، امداد مانگی جاتی ہے، ہیلپ کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، اگر آپ نے ہماری نہ مانی تو پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ یہ ہمارے اعصاب کا بھی تو امتحان لے رہے ہیں نا، کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے میں کتنا دم خم ہے۔ تو اس سلسلے میں میں آپ سے پوچھوں گا کہ ریجنل پلیئرز جو ہیں وہ اس وقت ہماری سوچ کے ساتھ ہیں یا پھر ادھر دوسری طرف ہیں؟ دیکھیے صابر جی، ہم نے جتنے ریجنل پلیئرز ہیں نا، ہم نے ان سے رابطے بھی کیے ہیں، ہم ان سے مشاورت بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا اور ان کا آبجیکٹو ایک ہے۔ دیکھیے، ہم پر وہ شک کی نگاہ سے ہم پہ دیکھیں، اگر ان کا آبجیکٹو اور ہمارا آبجیکٹو مختلف ہو، حتیٰ کہ ہمارا اور امریکہ کا آبجیکٹو ایک ہے، کیا وہ پیس اور ریکنسیلیشن کی بات نہیں کر رہے؟ کیا ہم وہی نہیں کہہ رہے؟ کیا وہ خود اس بات پر اب آمادہ نہیں ہو گئے کہ افغانستان کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے؟ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، عمران خان عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس کی تائید نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہاں ایک براڈ بیسڈ انکلوسیو گورنمنٹ ہو؟ اور کیا پاکستان کی یہی خواہش نہیں ہے؟ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اختلاف کہاں ہے اور ہم پر یہ جملے بازی کیوں ہو رہی ہے۔
पाकिस्तानी कौम को बिल्कुल मेरी नजर में घबराना नहीं चाहिए, पाकिस्तानी कौम को यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए और पाकिस्तानी कौम को तैयार होना चाहिए कि हम पर मलबा डालने की कोशिश की जा रही है। हम दयानतदारी से अफगानिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, हम अफगानिस्तान की बेहतरी में हमारी बेहतरी है। अच्छा, कहते हैं अमन हम खलल डालेंगे, भाई हम तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए अमन चाहिए, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए अमन चाहिए। हम अमन क्यों बिगाड़ना चाहेंगे, हम अपना नुकसान क्यों करना चाहेंगे? अफगानिस्तान के नुकसान में हमारा नुकसान है। ये कह कह के थक गए। हम उनको दावत देते हैं कि पाकिस्तान आए, मिल बैठकर हम रास्ता निकालते हैं, वो आने से इनकार ही कर देते हैं। हम उनको दावत देते हैं, उनके वजीर खारजा को दावत की है, लिख के कहा है मेरे भाई आओ बैठकर बात करें कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। कहती हाँ मैं आऊंगा, आते नहीं है। अब बताइए हम क्या करें? पाकिस्तान ज्ञानदारी से जो कर सकता है कर रहा है। चौधरी साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। अपॉलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है साबिर जी, कौम को बिल्कुल अपॉलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। चौधरी साहब बात करना चाह रहे हैं आपसे। चौधरी साहब, अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।